سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ یا تو وہ لوگ اس سے داخل ہوں گے جو ہمیشہ رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں، یا وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے زندگی میں نفلی عبادات میں روزوں کی مقدار زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والے اس میں داخل ہوں گے۔ اب مطلب یہی ہے، ایک تو فرائض کا اہتمام کرنے والے، اور دوسرا مطلب جن کے نفلی معمولات میں نمازیں زیادہ ہیں، عمومی ذوق دیگر فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اہتمام کا ہے، نفلی نمازوں کی کثرت کا ہے۔ اسی طرح جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، اس سے اہل صدقہ داخل ہوں گے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ وہاں سے داخل ہوں گے، اور دوسرا مطلب جن کے نفلی معمولات میں صدقہ کا غلبہ رہا ہو وہ باب الصدقہ سے بلائے جائیں گے۔ تو یوں ہی ایک جنت کا دروازہ باب الریان ہے، اور یہ جو ریان رئی سے ہے، رئی سیرابی، عطش پیاس کا عکس ہے، چونکہ دنیا میں انہوں نے روزوں کی وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی تو ان کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس باب سے جو داخل ہونے والے ہوں گے جنت میں، اس جنت میں انہار و اسمار، ازہار زیادہ ہوں گے، نہریں زیادہ ہوں گی، پھول زیادہ ہوں گے، تازہ پھل زیادہ ہوں گے۔ باب الجوع نہیں کہا اس وجہ سے کہ انسان کو بھوک اور پیاس میں روزے کے اندر پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ کئی لوگ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، پیاس نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جس شدت کو یہاں برداشت کیا ہوگا اسی کی نسبت سے وہاں سیرابی کا زبردست انعام ہوگا۔ لکھا ہے جو وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پھر قیامت کے دن بھی پیاس نہیں لگے گی، 50,000 سال کے دن میں بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور روزہ تو
ہر عبادت کی ایک الگ خصوصیت اور اس کی برکات ہیں۔ روزے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس میں روزے داروں کا زبردست اکرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، خلوف معدہ سے جو منہ میں ایک رائحہ کریہا ہلکی سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو ایک ہے عمل کر لینا، ایک ہے ان فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل کرنا۔ جب فضائل کے استحضار کے ساتھ بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ گیا، ایک آدمی وضو کر رہا ہے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو وضو کروں گا میرے اعضائے اربع ہی نہیں پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے وضو کیا اور وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اس کا پورا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس کا وضو تو ہو گیا لیکن وہ انعام نہ ملا۔ پھر حدیث میں آتا ہے جو آدمی ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے ساتھ ہاتھ کے سارے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ کلی کی منہ کے گناہ بہہ گئے، منہ دھویا منہ اور آنکھوں کے گناہ بہہ گئے، حتیٰ کہ مسح کیا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، ہر عضو کے دھونے کے ساتھ اس عضو کے گناہ دھلتے اور معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کیفیات کو لے کر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب اس کے وضو کی عجیب شان ہو جائے گی۔ پھر یہ حدیث میں آیا کہ ہر قدم پر اس کو گناہ معاف ہو رہا ہے اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور کام بڑھ گیا۔ تو اسی طرح کسی عمل کے کرنے کے ساتھ اس عمل سے متعلقہ فضائل کو، ان احادیث کو جو اس عمل سے متعلق وارد ہوئی ہیں بندہ پیش نظر رکھے تو اس عمل کی نورانیت میں، اس کی برکات میں، اس عمل سے پیدا ہونے والی کیفیات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت انبساط اور فرحت نصیب ہوتی ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی ایک روزے کی نیت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے، اور پھر ان فضائل کو جو اس روزے سے متعلق، روزے دار سے متعلق آئے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور یقین رکھیں ہم کہ ہمارے منہ کی رائحہ کریہا تو ایک عام انسان نہیں پسند کرتا، اس وقت وہ اللہ جل شانہ جیسی پاک ذات اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ اور یہ یقین رکھے کہ میری یہ وقتی پیاس انشاءاللہ جنت کی نہروں سے پانیوں کے ملنے کا ذریعہ ہوگی۔ لو پھر اور لطف بڑھ گیا۔ پھر یہ یقین رکھے انسان کہ میرے اس روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اپنے ہی فضل سے از خود مجھے اجر عطا کریں گے۔ ایک مزدوری عام کوئی وڈیرے کا ملازم دے دے، اس کا کوئی مینیجر دے دے،
ایک کوئی وڈیرا خود بلا کر دے، بڑی اس میں شاندار کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب خود صائمین کو، روزے داروں کو بدلہ اور اجر دے رہے ہوں گے تو وہ کیفیات ہی کو عجیب ہوں گی۔ اور پھر روزہ سبحان اللہ نہ کر کے انسان بہت کچھ کرنے والوں کا سا مقام حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کچھ نہیں کر رہے، صبح سے شام تک ہم صرف اپنے فرائض پورے کریں اور گناہوں سے بچ کر شام کو افطار کر لیں، ہمارا صبح سے شام تک کا لمحہ لمحہ اللہ نے عبادت بنا دیا، اللہ نے ان کو نیکیاں بنا کر کے ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔